انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ ہے سکون کی. اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے تو یقین کیجئے آپ کی زندگی میں ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کی زندگی میں سکون ہے تو یقین کریں آپ کی صحت بہت اچھی ہے. آپ کی زندگی میں سکون ہے تو آپ تھوڑے میں بھی بہت خوش ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے بھی ہوئے نا اور بہت آپ کے پاس بڑے بڑے گھر اور بہت لگژری لائف بھی ہے, لیکن وہ سب چیزیں آپ کے لیے بے معنی اور بیکار ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس یہ سب کچھ دنیاوی ہر چیز ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, پریشانیوں میں ہوتے ہیں. لیکن اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا کام جس انسان کو کرنا ہوتا ہے نا وہ خود ہوتا ہے کہ وہ اس ڈپریشن سے کس طرح سے نکلے. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی استغفار اور اس کے ساتھ ایک ایسی سورہ جو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں یقین کیجیے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, صرف آنے والے ایک رمضان کے مہینے میں آپ اسے کنٹینیوسلی 30 دن کر کے دیکھیے گا اور میرا چیلنج ہے آپ کی زندگی میں وہ بہاریں, وہ خوشیاں آئیں گی, وہ چیزیں آئیں گی جو آپ اپنی زندگی میں صرف چاہ رہے تھے لیکن ابھی تک وہ نہیں آ سکی تھی. وہ سب کچھ ہوگا, آپ کو ذہنی سکون ملے گا, آپ کی زندگی میں سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی روٹین کا پارٹ بنانا ہے اور آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور جس طرح سے میں بتاؤں گی آپ اس طرح سے ہی کیجیے گا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو ماشاءاللہ سب کے گھروں میں رمضان کی تیاریاں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں. گھر چھوٹا ہے بڑا ہے, ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اس وقت رمضان کی تیاری کر رہا ہے, چاہے وہ گھر کی صفائیاں ہوں, چاہے وہ افطاری کی تیاریاں ہوں. ہر چیز کے لیے ہر انسان اس وقت اپنی حیثیت کے مطابق اپنی چادر میں رہتے ہوئے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اور تیاری کر رہا ہے. لیکن سب سے ضروری تیاری جو ہے نا وہ اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی, اپنی روح کو پاک کرنے کی اور ساتھ ساتھ اپنے میں کہتی ہوں عبادات کو اور اپنے رویوں کو درست کرنے کی ہے. تو اس پہ زیادہ کام کیجئے, اس پہ زیادہ فوکس کیجئے. یہ باقی چیزیں تو سب ساتھ چلتی رہیں گی, تو پورے سال کے کام ہے. رمضان میں آپ نے ایک کام کرنا ہے, اس بار آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی ہے. کس طرح سے بدلنا ہے اس کے لیے وہی جیسے بات میں نے ابھی شروع میں کی نا کہ جیسے ڈپریشن سے نکلنا ہے تو انسان نے سب سے پہلے کوشش خود کرنی ہے. اپنے آپ کو بدلنا ہے نا تو وہ کوشش بھی آپ نے خود ہی شروع کرنی ہے. مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا کمیاں ہیں, مجھے پتہ ہے میرے کیا کمی ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے کیا گناہ ہیں, مجھے پتہ ہے کہ میں کیا غلطیاں کرتی ہوں. تو ان غلطیوں کو سدھارنا بھی سب سے پہلے مجھے ہی پڑے گا. تو جناب اس کے لیے سب سے بہترین چیز توبہ و استغفار ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. ہر اس گناہ کی جو مجھے معلوم ہے میں کر رہا ہوں, ہر اس گناہ کی جو مجھے نہیں معلوم میں کر رہا ہوں. جانے انجانے کتنے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے کیا ایفیکٹس آئیں گے, کیا رزلٹس اس کے میری زندگی پہ آنے والے ہیں. اور میں کہتی ہوں سب سے بڑی چیز آج آپ کو بتاؤں, ایک چیز کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے, آپ کے الفاظ سے نا کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہم لوگ نا بعض دفعہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کسی دوسرے کے دل پہ اتنی بری طرح سے جا کے لگتی ہیں اور شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. میری جو مما تھیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ انسان بڑا نوالا کھا لے, انسان بڑا بول نہ بول, کیونکہ یہ جو بڑے بول ہوتے ہیں نا انسان کے آگے آ جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی کوشش جو ہے نا وہ آپ نے اپنی زبان پہ قابو رکھنے کی کرنی ہے. جو زبان قابو میں ہوگی نا تو یقین کریں پھر آپ کی زندگی قابو میں آ جائے گی. اس لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اگر بس میں ہو جائے نا تو پھر اس کو بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریشان کرتی ہیں. انسان بولنا سیکھتا ہے اور اس کو سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں اور 2 سال کے بعد ہی بچہ تقریباً بولنا شروع کرتا ہے. لیکن بولنا کہاں پہ ہے, الفاظ کہاں پہ استعمال کرنا ہے, شاید کچھ لوگوں کی پوری زندگی اس میں لگ جاتی ہے, انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی اور یہی سب زیادہ گناہوں کا باعث بنتی ہے زبان ہماری. تو سب سے پہلے اس کو کنٹرول میں کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ گناہوں سے توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے. اور گناہوں سے توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں منہ سے کہہ دوں, زبان سے کہہ دوں کہ جی بس میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں, استغفر اللہ کا میں ورد بھی کرتی رہوں, میں دن میں 6,000 دفعہ 7,000 دفعہ پڑھوں, لیکن میں ان کاموں کو نہ چھوڑوں, ان غلطیوں کو نہ چھوڑوں جو مجھے پتہ ہے کہ جن کی وجہ سے میں گناہ گار ہو رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے جس چیز سے آپ توبہ استغفار کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے, ان کو آپ آج سے ہی چھوڑنے کا فیصلہ کریں. استغفار شروع کرنے سے پہلے ہی آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے ہر غلطی, ہر چیز جو مجھ سے غلط ہوئی ہے آج تک, جو میں جانے غلط کر رہا ہوں, میں ان سے پناہ مانگتا ہوں, میں آئندہ وہ نہیں کروں گا. میں اس کے لیے تو مجھے ہمت دے, حوصلہ دے. اور پھر آپ استغفار شروع کیجئے. یقین کیجئے آپ کا استغفار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا. اور استغفار کے بے شمار فوائد ہیں, اس میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکی ہوں.
استغفار آپ کی زندگی میں رزق لے کے آتا ہے، استغفار آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون لے کے آتا ہے. جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد عطا کرتا ہے. سب کچھ مطلب آپ کچھ بھی چاہ رہے ہیں نا وہ آپ کو سب ملتا ہے اور سکون آپ کی زندگی میں آتا ہے. جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے رمضان میں کس طرح سے پڑھنا ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں. جو سورہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں رمضان المبارک ہے، آپ بڑی آسانی سے رمضان میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ٹھیک ہے، یہ والا استغفار پڑھیں گے. کتنا پڑھیں گے، کس طرح سے پڑھیں گے، یہ جناب آپ نے ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے اور یہ آپ نے پڑھنا ہے 2000 بار. ٹھیک ہے، 2000 بار آپ ڈیوائڈ کر لیجئے 5 نمازوں کے ساتھ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایک فکس تعداد ہے ہر نماز کے بعد، لیکن بس پورے دن میں آپ 2000 بار پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، پورے نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم اس کی ذات ہے، وہ مجھے معاف کرے گا اور میری زندگی میں سکون آئے گا. سکون سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، جیسے میں اکثر کہتی ہوں. پھر جو چیز مانگیں، جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے آپ کے دل میں، خیر کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا کرے، خیر کے ساتھ مجھے نصیب کرے. ٹھیک ہے. نمبر 3 آتے ہیں اگلی بات کی طرف. پھر میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ ایک صورت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ہے جناب بہت پیاری بہت خوبصورت صورت قرآن پاک کی. ویسے ماشاءاللہ پورا قرآن پاک ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس صورت کی تو کیا بات ہے جناب. وہ ہے سورہ رحمان. بہت پیاری صورت ہے. سورہ رحمان کا آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے اور سننی ہے. خاص طور پہ یہ بات میں ان لوگوں کے لیے کری ہوں جو ڈپریشن میں ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ڈپریشن ہے سورہ رحمان ڈیلی سننے کی عادت ڈالیے. ڈپریشن نا وہ بیماری ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ دنیا جہان کے علاج کرا لیں، دنیا جہان کے ٹیسٹ کرا لیں، ڈاکٹر آپ کو صرف یہ کہیں گے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو سٹریس ہے، اور آپ کو نہیں سمجھ آئے گی مجھے کس چیز کا سٹریس ہے، مجھے کس چیز کا ڈپریشن ہے، مجھے کیا چیز تنگ کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے میرے دماغ میں جو مجھے پنچ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے میں سکون نہیں لے پا رہا. سکون حاصل کرنے کے لیے آپ نے سورہ رحمان لازمی اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنی ہے. روزانہ پڑھیں. جس ٹائم آپ ایک ٹائم اپنا رکھ لیں کہ میں نے اس ٹائم پڑھنی ہے. دیکھیں یہ چیز نا یہ ضروری، یہ میں اس طرح نہیں کہہ رہی کہ آپ نے بس پڑھنی اسی ٹائم میں، لیکن جب ہم چیزیں روٹین میں لے کے آتے ہیں نا تو ہمارے ٹائم سیٹ ہوتے ہیں تو ہماری روٹین سیٹ ہوتی ہے. اس لیے ایک روٹین بنا لیں کہ اس ٹائم پہ میں نے پڑھنا ہے. اور رمضان میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رمضان میں نا روٹینز بنانا بہت آسان ہوتی ہیں، اور جب آپ رمضان میں ایک چیز کی روٹین بنا لیتے ہیں نا وہ آپ کی اس کے بعد بھی بڑی آسانی سے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی سورہ رحمان پڑھنے کی. اب باری آتی ہے سورہ رحمان کو سننے کی. اچھا یہ چیز تو بہت زیادہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ہی مل جائے گی. سورہ رحمان میں ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ سٹریس میں ہے، ڈپریشن، پریشانی، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے، آپ سورہ رحمان سنیے. کس طرح سے سننی ہے اس کا پورا طریقہ کار بتاتی ہوں. اور یہ چیز جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میں نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کی ہے. الحمدللہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات پہ میں ڈپریشن میں ہوتی ہوں نا تو میں یہ کام کر لیتی ہوں، میں سننا شروع کر دیتی ہوں سورہ رحمان. یہ ڈپریشن سے ہی مجھے نکالتا ہے، بہت بڑی بیماری سے بھی اس نے مجھے بچایا. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے صحت تندرستی والی زندگی دی، میرے بچوں پہ مجھے سلامت رکھا. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. سننی کس طرح سے؟ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان ڈاؤن لوڈ کر لیجئے بے شک، یا آپ یوٹیوب پہ ویسے لگا لیں. ٹھیک ہے، بغیر ترجمے والی سن لیں. اور پھر اب آپ نے سننا کس طرح سے کہ آپ نے بڑے پیار کے ساتھ سننی ہے. ٹھیک ہے، بڑی پیاری سی صورت ہے، بڑی پیار سے ساتھ سننی ہے. بالکل آپ ایک ایسے پرسکون ماحول میں بیٹھیں جہاں ارد گرد نہ آپ کے کوئی شور نہ ہو، آپ کو نہ لگے کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پرسکون ماحول میں بیٹھیے. قاری عبدالباسط کی آواز میں اس کو پلے کر لیجئے سورہ رحمان کو. آپ نے ساتھ کیا کرنا ہے، آدھا گلاس پانی اپنے رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو سننا شروع کرنا ہے. آنکھیں بند کر لیں اور سننا شروع کر دیں، اور اتنی توجہ سے سنیں، اتنی کنسنٹریشن سے سنیں کہ آپ کو لگے کہ بس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور بس میری زندگی میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہی خوبصورت چیز میری زندگی میں، اور اس کو سننا شروع کر دیں. اچھا آپ نا جتنی کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں گے نا، 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد نا آپ خود بخود نا آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کے اندر نا سکون اترتا جا رہا ہے. آپ کو اپنے اندر ایسے جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز سے میں ایسا لگتا ہے ہمارے اندر نا ٹھنڈک اترتی جا رہی ہے، تو وہ آپ کو نا سکون محسوس ہونا شروع ہوگا. یہ بات میں آپ کو ایسے ہوا میں نہیں کر رہی، یہ بات میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، آپ خود بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کمپلیٹ سننی ہے، صورت ختم ہو جائے
تلاوت ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے دل میں نا بڑے پیار سے اپنے اللہ کو پکارنا ہے. 3 بار اللہ کو پکاریے گا بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, جیسے ہم کسی کے ساتھ مطلب بس میرا اللہ ہی ہے یہ سوچ کے, اور کچھ بھی نہیں ہے میری زندگی میں. تو اللہ کو آپ نے اتنے پیار سے پکارنا ہے جیسے ہم کسی سے جب کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بڑے پیار سے اس سے مخاطب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہی سب کچھ مانگنا ہے نا, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے. تو اس کو تو آپ نے جس طرح آپ لوگوں سے مانگتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ پیار سے, محبت سے, خلوص سے پکارنا ہے اپنے دل میں. 3 بار اللہ کیجیے گا اور کہیے گا مطلب, اور اس کے بعد آپ نے وہ جو پانی رکھا تھا نا 7 آدھا گلاس وہ پی لیجیے گا. اور پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی سے ڈپریشن نامی جو چیز ہے نا کیسے نکلتی ہے. اور یہ بہت بری چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں. ڈپریشن وہ چیز ہے جو انسان کو شاید بہت بعد میں جا کے سمجھ آتی ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں. اور یہ جو ہم اینٹی ڈپریسنٹس کھاتے ہیں اور ڈاکٹرز ہمیں سائیکیٹرسٹ پتہ نہیں کیا کیا دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ظاہر ہے بہرحال میں ان سے بھی اختلاف نہیں کر رہی. علاج جو ہوتا ہے وہ تو سنت ہوتا ہے, تو علاج بھی لازمی کرانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس دوائی میں اثر دے دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ خاک کی چٹکی سے بھی انسان کو شفا مل جاتی ہے اگر اللہ چاہے تو. اور اگر آپ نے دعا کی ہوگی تو وہ دعائیں آپ کے کام آئیں گی, تبھی آپ کو شفا ملے گی. سو اس لیے پہلی چیز دعا ہے اور دوا ساتھ ساتھ ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ دوائیں چھوڑ دیں, نہیں, وہ بھی دعاؤں میں اثر بھی دواؤں میں اثر بھی آپ کی دعاؤں سے آتا ہے. تو دعا ضرور کیجیے اور ساتھ دوا بھی کیجیے, لیکن اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. اور مجھے بتائیے گا جن لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا رمضان میں اسپیشلی اسی لیے کہہ رہی ہوں, بار بار اس بات پہ زور دے رہی ہوں کہ رمضان میں روٹین بنانا آسان ہوتی ہے, بڑی پیارا سا. اچھا میں آپ کو ایک ٹائم بھی بتاؤں نا اس کا. رمضان میں نا بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جب آپ فجر پڑھ کے لیٹتے ہیں نا. اور بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ خواتین خاص طور پہ جو میری جیسی خواتین ہیں جنہوں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور بچوں کو بھی اسکول بھیجنا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے نماز کے بعد نا فجر کے بعد تھوڑا ٹائم ظاہر ہے لیٹیں گی, اور اس کے بعد بچوں کے اسکول کے ٹائم سٹارٹ ہو جائیں گے. تو پھر بچے جو روزے سے نہیں ہوتے ان کے ناشتے وغیرہ کی, تو اس ٹائم پہ نا نیند نہیں آئے گی. اور یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں کیونکہ اس دفعہ نا ٹائم بڑا شارٹ ہوگا یہ بچوں کے اسکول میں اور سحری کے بعد والا. تو آپ جب اس میں نماز یا قرآن پاک وغیرہ اگر آپ صبح میں ہی تلاوت کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے. وہ ان دونوں کاموں کے بعد نا نماز اور تلاوت کے بعد جب آپ لیٹیں نا تو اس ٹائم پہ آپ یہ سورہ رحمان والی تھیراپی سٹارٹ کر دیں. اور پھر جناب آپ دیکھیے گا کہ آپ کو زندگی میں یہ وہ وقت ہوتا ہے نا جب صبح فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, بڑا پرسکون سا ٹائم ہوتا ہے, تو بڑا آپ کو سکون ملے گا. مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے جس میری بہن نے سٹارٹ کیا نا, تو پہلے ایک عشرے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کیا فرق محسوس ہوا اپنی زندگی میں, آپ کی زندگی میں کیا فریشنس آئی. میں آپ کو بتاؤں میں نے جب سے یہ سب چیزیں سٹارٹ کی ہیں نا, جو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں, جو میں آپ کو دعائیں بتاتی ہوں, اذکار بتاتی ہوں, اور استغفار جو میں بہت جس پہ میں زور دیتی ہوں استغفار کیجیے, میری زندگی میں نا بہت پازیٹیوٹی آئی ہے. مجھے ہر نیگیٹو چیز میں سے پازیٹیوٹی نظر آنا شروع ہو گئی, اور یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ ہم اس وقت جس معاشرے میں ہمارا جو معاشرتی ایک رویہ بن گیا ہے نا کہ ہم ہر پازیٹیو چیز سے نیگیٹو چیز نکالنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس میں سے نیگیٹو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے الحمدللہ پازیٹیوٹی یہ آئی ہے کہ مجھے جہاں نیگیٹو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو وہاں بھی نا اس میں سے مجھے کہیں نہ امید, روشنی, یہ سب نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور میں بڑی مطمئن ہو جاتی ہوں. سو اس لیے اپنے دل کو پرسکون اور پر اطمینان بنانے کے لیے یہ چیزیں ضرور اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے. ایک چیز یہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے ابھی 2-3 دن پہلے ایک کمنٹ آیا اور مجھے بڑا ہرٹ کیا اس کمنٹ نے. حالانکہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں نا استغفار کی ویڈیوز پہ, اتنا مجھے پازیٹیو ماشاءاللہ اس پہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ وہ چیز میں روزانہ میرا دل کرتا ہے میں صرف اسی پہ ویڈیو بنا لوں. تو مجھے کمنٹ آیا اور ان صاحب نے یا صاحبہ جو بھی تھی, کیونکہ آئی ڈی تو وہ کسی صاحب کا ہی تھا, انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے استغفار کے علاوہ جو آپ روز اسی پہ ویڈیو بنا لیتی ہیں. اس پہ میں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ استغفر اللہ, کہ اگر اللہ پاک ہدایت دینا چاہے نا تو آپ اس ویڈیو میں سے ہدایت نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ نے صرف آپ کا مقصد کرٹیسائز کرنا ہے نا تو بالکل آپ تو پھر کسی پہ بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں. تو خدا را جس چیز سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہے نا, آپ نہیں سننا چاہ رہے, آپ شاید میں تو گناہ گار سا انسان ہوں, میں نے تو استغفار کرنی ہے اور میں نے تو لوگوں کو بھی ترغیب دینی ہے. تو میرا تو کام ہے یہ کہ میں لوگوں کو بتاؤں, اور میں تو یہ کہتی ہوں تو صدقہ جاریہ ہے, میں اس لیے لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں. آپ نے اگر نہیں سننا تو پھر تو یوٹیوب بھری پڑی ہے نا آپ کی پسند کی ویڈیو سے, آپ وہ جا کے دیکھیے. آپ کو یہاں پہ یہ کمنٹ کرنے کی اور کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت. تو خیر جناب, اپنی سوچ کی بات ہے, اپنی رائے ہے, ہر بندے کی رائے بہرحال بڑی مقدم ہوتی ہے. تو آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے, اور میں جذبات پہ بہت لمبی ویڈیو کر گئی ہوں یہاں پہ. تو چلیں جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر دوبارہ سے ملیں گے
نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے. جب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.